پہنچ کے ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ حضور کا کرم ایسا کرو اجے تو دے بارے سنے اجے اجے تو یوسف دے بارے پڑھے تو دیکھ لے تو تے پھر پوچھ دو تو دیکھ لے تو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال کی تو دیکھ لے تو تے پھر پوچھ دو تو دیکھ لے تو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال میں دسدا حسن و جمال کی جان دینے دلاں دی بولی نبی دے عشق میں نہ کرنی نو کوئی جان سی نہ نہ کرنی نو کوئی جان سی نہ حبشی سائی پچھان سی بس نبی دے عشق نے سانو دسیا نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کی بلاد کی نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ صاحب فقط بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ محترم صاحب صدا صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور بالحیا خدمت پیش مارے تھے. آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا. اب تیرے پہ بات ہوگی اللہ پاک نے میری طرف توجہ ہوگی آپ کی انشاءاللہ تو آپ کو کلام سننے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب تو خرید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا
میں بھی میں نے ان کا نام لیا تھا، وہ یہاں موجود نہیں تھے، تو میں دوبارہ گزارش کروں گا سر وقت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا. سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں یا رسول اللہ میرے آقا، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے، ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے، ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر. بات پیش کر کے انشاءاللہ پھر میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دوں گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے پوری محفل کے اندر وقت کا خیال رکھا ہے، اس لیے کہ میں جب تسلیم بھائی کو دعوت دوں گا تو اس کے لیے وقت بچا کے رکھا تھا. اور تسلیم بھائی جب نعت پڑھتے ہیں تو کچھ یوں پڑھتے ہیں کہ عشق کو روشن تلوار بنا کر، عشق کو روشن تلوار بنا کر، ہر آنکھ کو طالب دیدار بنا کر، ہر آنسو کو نکھار بنا کر، ہر شبنم کو نکھار بنا کر، تخیل کو میں نقش پا بنا کر، وہ ابرو وہ رخسار بنا کر، عقل کو بنا کر کے عشق کو سردار بنا کر، آ کر عشق کی ضد میں ذوق تمنا کو اسرار بنا کر، سوز کی حالت طریقت میں طویل اشتو کی قطار بنا کر، اور خود کو ذوق طلب میں بصیری کی طرح بیمار بنا کر، اور اپنے لال جیسے حروف نظر لیلا حلال بنا کر، فرقت جنوب میں جامی کا حال بنا کر، خوراک کے ٹوٹے ہوئے دل کا تار تار بنا کر، ہاں تسلیم ناز کہتا ہے مگر اس کو محبت میں گلزار بنا کر. اور یہ ناز کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں خصوصاً یوسف بھائی کی توجہ چاہوں گا کہ یہ ناز کیا ہے. ناز سنت رب کریم ہے، اور یہ ناز کا سلسلہ شروع اس وقت ہوا جب رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین محترم، اللہ نے یہ نہ چاہا کہ محبوب کا ذکر آسمانوں تک محدود رہ جائے، صرف ملائکہ ہی محبوب کا ذکر کرے. رب نے کہا نہیں، محبوب کا ذکر چار ٹانگی عالم میں پھیلاؤں گا. پھر یہ ذکر جب آسمان کی وسطوں کو چیرتا ہوا زمین کی اس تک پہنچا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں لنا الشمس وللآفاق الشمس وشمسنا تطلع بعد العشاء. ایک آسمان کا سورج، ایک زمین کا سورج ہمارے
محترم المقام صاحبزادہ محمد تسلیم صاحب کے ساتھ دوں گا. یہ اشعار انہیں کے نام کا رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، انہیں کے انداز میں کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہی قابل احترام ہوتا ہے. اور در حقیقت نماز ہے ان کی، در حقیقت نماز ہے ان کی، عشق جن کا امام ہوتا ہے. اور قابل توجہ ہے جس شعر کے یہ دو شعر پڑے ہیں کہ وہی آقا ظہوری کہتے ہیں، ظہوری کسی آقا قبول کرے، ظہوری جس آقا قبول کرے وہی مقبول عام ہوتا ہے. ظہوری جس آقا قبول کرے وہی مقبول عام ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لاشکر محترم شہنشاہ نیابت میری مراد صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب. صلو علی الحبیب. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. سبحان اللہ. آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، بندہ نوازی کی حد ہو گئی، بندہ نوازی کی سبحان حد ہو گئی. اور حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھے، حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں. آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں. حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں. حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں. آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں. اور روزے کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر، روزے کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر. کہ آئینہ ہمیں دیکھے، آئینے کو ہم دیکھیں. آئینہ ہمیں دیکھے، آئینے کو ہم دیکھیں. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے. مہمانوں کی آمد کا یا کسی چیز کی زیادتی ہو جائے تو بیماری کا باعث بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر وہ توازن، بیماری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خدا نہ کرے جو یہاں پر بیمار بیٹھا ہے اللہ اس کو شفا دے. اگر کسی کو شوگر ہے تو اس اعتدال سے ہٹ گیا ہے اس کا جسم، یا تو کوئی چیز کم ہو گئی ہے یا کوئی چیز زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری میں مبتلا ہوا. گویا اللہ رب العزت نے انسان کو وہ اعتدال عطا فرمایا ہے، جسم کو وہ اعتدال عطا فرمایا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز بڑھ جائے، کوئی چیز کم ہو جائے، انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار ان گنت لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں کہ خود فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے جھٹلاؤ گے. گویا اتنی نعمتیں، لیکن یہ تمام نعمتیں تخلیق فرما کر خلقت کرنے والے اس رب، اس خالق نے کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن جب باری آئی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، کسی شے کو تخلیق فرما کر احسان نہیں جتایا، لیکن تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کر دیا ہے.
کائنات کی بے شمار نعمتیں تخلیق فرما کر احسان نہیں جتا رہا. وہ رب جب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ تم پر احسان ہے. آج اسی احسان کا شکر ہر شخص اپنے اپنے انداز سے ادا کر رہا ہے اور ازل سے یہ احسان کا شکر ادا ہوتا آیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ محبتوں سے یہ ذکر کر سکیں. میں آج کے جو مدینے کے ٹکٹ پیش کرنے والے ہیں علی اختر صاحب برمنگھم سے، انہوں نے اپنے دادا دادی نانا اور نانی کے لیے کبیر حسین صاحب بریڈ فورڈ سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، احمد بھائی احمد خوشتر صاحب اپنے والد گرامی کی ایصال ثواب کے لیے، سید تیمور شاہ صاحب نے نیو کاسل سے، راجہ کامران احمد نیو کاسل سے، ٹاپ اینڈ وائل جیولرز ونسلو روڈ مانچسٹر اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے، راجہ وحید دہلی آسٹن اپنے چچا راجہ عبدالحمید دہلی کی ایصال ثواب کے لیے، سجاد احمد اسلم اور جونی مانچسٹر سے والدین کی ایصال ثواب کے لیے، میاں خالد یورو کوالٹی لینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، چودھری محمد ارشد اشاکر ہوم مانچسٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور حاجی منشا اس سے 2000 مانچسٹر اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے عمرے کے ٹکٹ پیش کیے ہیں. آپ بھی اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے، والدہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. میں نے ابھی تک جتنے دیکھے ہیں سب نے بہت جذبے سے، خلوص سے مدینے کا ٹکٹ قرآن لازم کے لیے پیش کیا گیا ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 5 لوگ ایسے اور آنے چاہیے، اور بھی بہت آنے چاہیے. انہوں نے اپنی ماں کے لیے کیا ہے، کوئی تو 5 ایسے ہونے چاہیے جو حسنین کی ماں کے لیے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کریں، جو نبی کی بیٹی کے لیے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کرے، جو جنت کی شہزادی کے لیے جنت کی شہزادی کے لیے عمرے کا ٹکٹ کا اعلان کرے کہ ان کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں تحفہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے کرے. اللہ رب العزت جتنوں نے یہ اعلان کیا ہے سب کا اعلان کرنا قبول فرمائے. میں اپنے ایوان سے عالمی شہرت یافتہ قاری الحمدللہ پوری دنیا میں تلاوت اور کلام رحمان جن کا حوالہ اور پہچان ہے، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل ایک زمانے سے الحمدللہ اس محفل میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، اس محفل کے رونق ہوا کرتے ہیں. آپ کے بہت پسندیدہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کریں. بڑے وصول کے ساتھ کہ آج تک قاری جاوید صاحب نے یا میاں طاہر احمد صاحب نے کسی شخص سے 1 پیسے کا مطالبہ نہیں. ہر شخص اپنے کرائے پر آتا ہے. حالانکہ اگر آپ کو اندازہ نہیں تو مجھے تو اندازہ ہے یہ سب لوگ ملینئر لوگ ہیں، تو بھوکے نہیں ہیں. رات کو سب لوگ کروڑ پتی ضرور ہیں، کوئی بھی لاکھ پتی تو بہت بات نہیں، سب لوگ کروڑ پتی ہیں. کسی کو کسی چیز سے محتاجی اور حضور کا لنگر ملتا ہے، حضور کا لنگر ملتا ہے. یہ یہاں اس نعرے سے نہیں آتے، اور آپ لوگ جو خدمت کرتے ہیں آپ اپنی عاقبت کے لیے کرتے ہیں، ان کو محتاجی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کثیر عطا فرمائے اور ان سب کو یہ کثیر عطا فرمائے. یہ ایک ایسا قرض تھا کیونکہ مجھ سے ذاتی طور پر میں نے یہ بات پوچھی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ کسی اور نے ضرورت نہیں کی تو میں کم از کم اس کی ضرورت کروں اور آپ کو پہنچاؤں کہ یہ لوگ